أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں IYS کی ٹیچر ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے کرم سے باخیریت ہوں گے، اور یہ بھی کہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں آج جماعت سوم کو اسلامیات پڑھاؤں گی۔ اس سے پہلے آپ میری کچھ ہدایات کو نوٹ کر لیں، اپنا کیمرہ آف کریں ورنہ آپ کو ریموو کر دیا جائے گا، اور سوالات کو ٹائپ کر کے پوچھیے گا۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہدایات بھی آ رہی ہیں۔ ٹیچنگ کے دوران یا لیکچر کے دوران ہینڈ ریس نہیں کیجیے گا، اور اپنی درسی کتاب، کاپی اور قلم اپنے سامنے رکھیں تاکہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ اسے نوٹ کر لیں۔ اب تمام صفحات جو ہیں اس کا اسکرین شاٹ لے لیں گے آپ، تاکہ آپ کو جس کی بھی ضرورت ہو وہ آپ کے کام آ سکے۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے یا سبق کے متعلق کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیں، کیونکہ لیسن کے آخر میں آپ کو اس کا موقع دیا جائے گا کہ آپ اپنی اس پرابلم کو سالو کریں۔ اب ہم اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے، ہمارا آج کا سبق ہے، اس کا نام ہے ارکان اسلام۔ جی، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام وہ دنیا کا واحد مذہب ہے جو امن اور سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تمام دنیا کے لوگوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلم ہوں، لیکن اسلام ہمیں ہمیشہ یہ درس دیتا ہے کہ ہمیں ہر انسان کے ساتھ بہت اچھا اور بہت بہتر اور بہت محبت والا رویہ رکھنا چاہیے، نہ صرف یہ کہ صرف مسلمان کے ساتھ رکھنا چاہیے کہ ہاں اگر کوئی شخص مسلمان ہے تو ہم اس کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھیں، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو بے شک ہم اس کے ساتھ جیسا بھی رویہ رکھیں۔ نہیں، اسلام کو اسی لیے پیار اور محبت کا مذہب کہا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر ہر انسان کے لیے یہ گنجائش موجود ہے کہ اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے۔ اور اس کے علاوہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے کہ جس میں ہر موضوع اور ہر رشتے کے بارے میں مکمل معلومات ہیں، کہ اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ کا رویہ اپنے طالب علموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ کا رویہ اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ماں باپ کا رویہ اولاد کے ساتھ اور اولاد کا سلوک ماں باپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اور یہ مذہب ہمیں مکمل طور پر بھائی چارہ، رحم دلی، امن و سلامتی، تمیز اور تہذیب، غرض سب کچھ سکھاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ نے بھی دین کے طور پر پسند کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے سورہ آل عمران میں کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ دین اور بھی آئے، لیکن اب جو دین ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی دین آئے تھے اب ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے، اور جو اسلام کی شریعت وہ لاگو ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام۔ اب مذہب اسلام بھی ایک عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح سے عمارت ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پلرز ہوتے ہیں اور وہ ان پر کھڑی ہوتی ہے، اگر اس کے پلرز اس کے نیچے سے ہٹا دیے جائیں تو وہ اس کی چھت گر جائے گی اور پوری عمارت گر جائے گی۔ اسی طرح سے اسلام کی عمارت جن ستونوں پر کھڑی ہے انہیں ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، جو کہ 5 ہیں۔ اب ہم ان ارکان اسلام کی طرف آتے ہیں جو کہ 5 ارکان اسلام کی طرف۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب آپ کے سامنے کیا آ رہے ہیں؟ ارکان اسلام۔ اب ارکان اسلام میں سب سے پہلا رکن کیا ہے؟ سب سے پہلا رکن ہے کلمہ طیبہ۔ ٹھیک ہے، کلمہ طیبہ، اسے پڑھ کر نہ صرف ہم اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بلکہ ہم اپنے دل میں بھی اس چیز کا پختہ اقرار کرتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ اچھا، اب اگر ہم کلمہ طیبہ کا بغور جائزہ لیں تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اچھا، اب اس کا پہلا حصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ اس میں ہم توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے، توحید کے معنی ہے ایک ماننا، یعنی کہ اس حصے میں ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں
اور اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ بے شک سب چیزوں اور مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب معبود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود کا مطلب ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے۔ صرف اللہ تعالیٰ وہ واحد ہستی ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہم کسی اور کی عبادت کریں گے اس کا مطلب ہے ہم نے شرک کیا ہے۔ تو حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دے۔ یعنی کہ ہم بہت بڑے بڑے بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اس صدقے دل سے اس کی اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ لیکن حدیث میں یہ بات بہت صاف اور واضح بتائی گئی ہے کہ شرک نہیں کرنا، یعنی کہ یہ اس چیز کو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا، جس طرح سے بہت سارے یہاں پہ اس دنیا میں لوگ ہیں جن کا مذہب اسلام نہیں ہے اور وہ مختلف بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ دراصل شرک کرتے ہیں، اور شرک کرنے کا گناہ بالکل بھی معاف نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ہمارا اس چیز پہ پختہ یقین ہے کہ جو بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہوتا ہے، یعنی ہوا کا چلنا، بارش کا برسنا، زندگی، موت کا آنا، صحت بھی وہی دیتا ہے اور بیماری بھی وہی دیتا ہے، اور اسی طرح سے عزت دینے والی بھی اسی کی ذات ہے اور ذلت دینے والا بھی وہی، اور سب کو دیکھنے اور سننے والا بھی وہی۔ اب اگر ہم کلمے کے دوسرے حصے کا جائزہ لیں تو کلمے کا دوسرا حصہ ہے رسالت کا اقرار۔ اب جس طرح سے ہم نے پہلے حصے میں توحید کا اقرار کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح سے ہم اس کے دوسرے حصے میں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، اور ہم تک تمام احکامات جو بھی پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچے ہیں، تو ظاہرہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں براہ راست آ کر کوئی بھی حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ حکم ہم تک پہنچائے کہ ہمیں کس طرح سے زندگی کو گزارنا چاہیے اور مختلف احکامات جو ہیں ان کو کس طرح سے ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور یہ سارے احکامات ہمارے تک کس طرح پہنچے؟ حدیث اور سنت کے ذریعے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث کیا ہے۔ حدیث وہ تمام باتیں ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک اپنی زبان سے پہنچائیں، اور اس کے بعد سنت۔ اب سنت کیا ہے؟ سنت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے دیے کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں عمل کر کے دکھایا کہ یہ دیکھیں اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ نے بجا لانا ہے، ان تمام احکامات کو ہم سنت کہتے ہیں۔ اور بے شک یہی ہے ہمارا اس چیز پر یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی لیے مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے وہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت پر ہے۔ عقیدہ رسالت کا یہ مطلب ہے، ویسے تو عقیدہ رسالت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن مذہب اسلام کی جو بنیاد ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ایک ماننے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول ماننے پر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ کے میں نے لوگوں تک پہنچائے ہیں اسی پر عمل کر کے اور اسی پر ایمان لا کر کوئی بھی شخص اسلام کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم کسی کو اسلام کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسے کلمہ ہی پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ کلمہ ہی پڑھتا ہے۔ ہم اس طرح تو نہیں کرتے کہ پہلے اسے روزہ رکھنے کا کہہ دیتے ہیں، پھر اسے حج کرنے کا کہہ دیتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ چلیں اب ہم آپ کو کلمہ پڑھاتے ہیں تاکہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، بلکہ ہم سب سے پہلے اسے کلمہ ہی پڑھاتے ہیں، اور جب وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کا پہلی سیڑھی پہ اس نے قدم رکھ دیا اور وہ اسلام کے پہلے دروازے سے اسلام کی عمارت میں داخل ہو گیا۔ اچھا جی، اب امید ہے کہ آپ کو کلمہ طیبہ کے بارے میں سب کچھ وہ تفصیل سے میں نے سمجھایا، اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، اب اس کے بعد
ہم اپنے مذہب اسلام کے عمارت کے دوسرے ستون اور دوسرے اہم رکن نماز کی طرف چلتے ہیں۔ نماز دین اسلام کا بہت اہم رکن ہے اور عربی میں اسے صلاۃ کہتے ہیں، اور آخرت میں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا، اور اسی وجہ سے نماز کے بارے میں مذہب اسلام نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ اور آپ نماز کی اہمیت کا مذہب اسلام میں اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اور آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز ادا کریں، اور اگر آپ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تو بے شک آپ لیٹ کر نماز ادا کریں، اور اگر آپ لیٹ کر بھی نماز ادا کرنے میں تکلیف محسوس کرتے ہیں تو آپ اشاروں کے ذریعے نماز پڑھیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس طرح سے ہمیں نماز کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے کہ نماز پڑھو اور مشرکین میں سے مت بنو، یعنی کہ مشرکین وہ ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرتے ہیں۔ تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اسلام سے خارج ہو گئے اور ہم مشرکین کی صف میں شامل ہو گئے۔ اچھا، آپ کو میں بتاؤں کہ نماز جو ہے وہ دن رات میں ہم پر 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، یہ 7 سال کی عمر میں فرض ہو جاتی ہے، اور اسے عربی میں ہم صلاۃ کہتے ہیں۔ اب اور ہمیں چاہیے کہ 7 سال کی عمر میں ہم نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں۔ اب میں آپ کو نماز کے اوقات بتاؤں گی کہ کون کون سے نماز کے اوقات ہوتے ہیں۔ یعنی فجر ہوتی ہے، سورج نکلنے سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ ظہر ہوتی ہے، وہ فجر کے بعد کچھ گھنٹے بعد دوپہر میں ادا کی جاتی ہے، اور اسی طرح سے عصر جو ہے وہ ظہر کے کچھ گھنٹے بعد ادا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد نماز مغرب جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس وقت ادا کی جاتی ہے، اور اس کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے، اس لیے اسے بہت جلدی ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز ہے، وہ مغرب کے بعد رات کو ادا کی جاتی ہے۔ اچھا بچوں، یہ جو میں نے 5 نمازیں بتائیں یہ تو فرض تھی۔ اچھا، اب ہم کچھ اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں جن کو ہم نفلی نمازیں کہتے ہیں، اس میں ہم ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، وہ ہم پر فرض نہیں ہے۔ اس میں جیسے تہجد ہے، آدھی رات کے وقت پڑھتے ہیں، اشراق ہے، فوراً جو ہے وہ سورج طلوع ہوتے ہی پڑھتے ہیں، اور چاشت ہے وہ تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے وقت ادا کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور نمازیں ہیں جو مختلف مواقع پہ ادا کی جاتی ہیں، جیسے نماز جنازہ ہے، نماز عید ہے، تو وہ ساری فرض نماز، وہ ان نمازوں میں دن میں 5 مرتبہ نہیں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ یہ والی جو نمازیں ہیں وہ صرف خاص مواقع پر ادا کی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم اپنے اگلے اور اہم رکن روزے کی طرف آتے ہیں۔ روزے کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، روزہ جو ہے وہ اسلام کا تیسرا بہت اہم رکن ہے۔ اسے عربی میں صوم کہتے ہیں، اور یہ سال میں ایک بار صرف رمضان کے مہینے میں فرض ہے، جو کہ چاند کے مطابق 29 یا 30 ہے، اور یہ تقریباً 12 سال کی عمر میں فرض ہو جاتا ہے، اور روزے کو پابندی سے رکھنا چاہیے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتا اور جان بوجھ کر اس کو قضا کرتا ہے تو بے شک اس کا بہت زیادہ گناہ ہے۔ اب قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ بس تم میں جو کوئی بھی یہ مہینہ یعنی کہ رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ اب روزے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ روزے میں ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے اور ثواب کی نیت سے ہم فجر سے لے کے مغرب تک خود کو ہر برے کام اور کھانے پینے سے روکتے ہیں۔ اچھا، حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے روزے رکھے کہ دیکھیں میں تو بہت زیادہ پرہیزگار ہوں اور میں جو ہے دیکھیں روزے رکھتا ہوں،
بلکہ اس نے اس نیت کے ساتھ رکھے کہ میں ایک مسلمان ہوں اور یہ رکھنا مجھ پر فرض ہے، اور آخرت میں اس کے سلسلے میں مجھ سے جواب دہی ہوگی اور مجھے اس کا ثواب ملے گا، تو اس شخص کے تمام گناہوں کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی معاف فرمائے گا۔ اب روزے کی 3 اقسام ہوتے ہیں، ایک تو فرضی روزے ہوتے ہیں۔ اب فرضی روزے کون سے ہوتے ہیں؟ جو ماہ رمضان میں رکھے جاتے ہیں، بس صرف ماہ رمضان کے روزے جو ہیں ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کون سی ہے؟ دوسری ہے نفلی روزے۔ نفلی روزے وہ ہوتے ہیں جو صرف ہم ثواب کی نیت سے اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے رکھتے ہیں اور برکت کے لیے رکھتے ہیں، ان روزوں کو ہم نفلی روزے کہتے ہیں۔ وہ ہم بعض اوقات محرم کے روزے رکھے جاتے ہیں، کچھ لوگ شوال کے روزے رکھتے ہیں، ربیع الاول کے روزے رکھے جاتے ہیں، اسی طرح سے شعبان میں روزے رکھے جاتے ہیں، اور جو ہے وہ شب معراج وغیرہ کا بھی روزہ رکھتے ہیں کچھ لوگ، تو وہ یہ سارے روزے نفلی روزے کہلاتے ہیں، اور بے شک اس کا بھی ثواب ہے اپنی جگہ پر۔ اچھا، اب جو روزوں کی تیسری روزے کی جو تیسری قسم ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے واجب۔ اب واجب روزہ کون سا ہے؟ یہ روزہ بھی آپ کو رکھنا ہوتا ہے لازمی۔ اس کا یہ ہے کہ اگر آپ منت مانتے ہیں کہ اگر آپ کوئی منت مانتے ہیں کہ اگر میرا کوئی یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں روزے رکھوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزے آپ پہ واجب ہو گئے، اور جیسے ہی آپ کی وہ منت پوری ہوتی ہے تو آپ کو وہ روزے لازمی رکھنے چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب تو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ روزے کے بارے میں کون کون سی بنیادی معلومات ہیں جو ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک اسلام کے چوتھے رکن کی طرف آتے ہیں، اور اس کا چوتھا رکن کون سا ہے؟ اس کا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ۔ جی، زکوٰۃ کے معنی ہے پاک کرنا اور بڑھنا، یعنی کہ اگر آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو آپ کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت سے بڑھتا بھی ہے۔ اچھا، یہ بھی اسلام کا بہت اہم رکن ہے، اور یہ بھی جس پر فرض ہے اسے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے وقت، قیامت پہ اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سخت سوال کرے گا کہ اگر آپ پر زکوٰۃ فرض تھی اور آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو پھر آپ کو اس کا عذاب بھی بھگتنا پڑے گا۔ اچھا، اب زکوٰۃ کا نصاب۔ اب نصاب سے کیا مراد ہے؟ نصاب سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کون سے لوگوں پر فرض ہے۔ زکوٰۃ ایسے لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر کچھ بھی رقم وغیرہ موجود ہو۔ اب یہ اللہ کی طرف سے غریبوں کے لیے امیروں کے مال میں حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اب یہ کس کی طرف سے حصہ مقرر کیا گیا ہے؟ یہ کسی انسان کی طرف سے مقرر نہیں کیا گیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے، آپ سوچیں کہ اگر آپ اس کو ادا نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیں گے آپ، اور جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لیتا ہے تو اس کا اس دنیا میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور آخرت میں تو بے شک اس کا نقصان ہوتا ہی ہے۔ اب یہ جو زکوٰۃ ہے یہ صرف مسلمان کو ادا کی جاتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی آپ کا ہمسایہ یا کوئی آپ کے جاننے والوں میں غیر مسلم غریب ہے تو آپ اسے زکوٰۃ نہیں دیں گے، بلکہ آپ اس کی ویسی مدد کر دیں گے، اور لیکن اسے زکوٰۃ دینا جو ہے وہ، اگر آپ نے اس کو زکوٰۃ دی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں ہے، وہ صدقہ اور خیرات کے زمرے میں چلی گئی، اور آپ کو جو زکوٰۃ کی اصل رقم ہے وہ کسی غریب مسلمان کو دینی چاہیے۔ اچھا، اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ایک نظام ہے کہ امیروں سے جو ہے وہ پیسہ غریبوں کو جائے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے معاشرے میں غربت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور بہت سارے جو غریب لوگ ہیں، اگر امیر لوگ جن پہ زکوٰۃ واجب ہے اور فرض ہے وہ انہیں صحیح اور درست طریقے سے پہنچا دیں تو اس سے بہت سارے ان کے مالی مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، اور اس سے معاشرے میں بھی بہت ساری جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں۔ سورہ توبہ میں آیا ہے کہ ان کے مالوں سے زکوٰۃ لے کر ان کو پاک اور صاف بناؤ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا جاتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی پیسہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو بقیہ پیسہ ہے اس میں بھی اتنی زیادہ برکت پیدا فرماتا ہے کہ اس پیسے میں کئی گنا برکت پیدا ہو جاتی ہے۔
اور اس کے علاوہ مال ہمارا پاک اور صاف ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رہ جاتی ہے کہ جس سے ہم کہیں کہ ہاں یہ ظاہر ہے اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام کیا ہوگا کہ آپ نے مال تو بہت سارا رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس پہ زکوٰۃ نہیں دی، تو بے شک وہ مال جو ہے وہ پاک اور صاف تو نہیں رہے گا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ اچھا، اب ہم اپنے مذہب اسلام اور اسلام کی جو عمارت ہے اس کے ایک اور آخری اور اہم ستون حج کی طرف آتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جو بے شک جس طرح سے زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے نا، اسی طرح سے حج بھی ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہر صاحب حیثیت مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ صاحب حیثیت کون ہوتا ہے؟ صاحب حیثیت وہ مسلمان ہوتا ہے جو جس کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے، اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حج کے تمام اخراجات کو بآسانی پورا کر سکتا ہے، اور یہاں تک کہ جن لوگوں کی کفالت اس کے ذمہ ہوتی ہے، یعنی کہ جن کا خرچہ وغیرہ برداشت کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے اور ان کو وہ گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے، تو انہیں بھی وہ جتنے دن اس کا حج کے دن ہے ان دنوں کا خرچہ وہ پورا دے کر جاتا ہے، اور اس کے ذمہ کوئی ایسا فرض بھی نہیں ہوتا ہے کہ جس کو ادا کرنا حج سے پہلے ضروری ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ صاحب حیثیت ہے۔ اچھا، اب بہت سارے ایسے بچے بھی حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور معذور بھی حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، جو بچے چلے جاتے ہیں یا جو معذور چلے جاتے ہیں، ان پر حج فرض نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ اتنی اہم عبادت ہے اور اتنی زیادہ فضیلت والی عبادت ہے، تو اس کا ثواب ضرور ان کو ملتا ہے اور وہ ثواب کی نیت سے حج کر بھی سکتے ہیں۔ اب حج جو ہے وہ ہر سال صرف ایک ہی دن ادا کیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کا دن، وہ ہوتا ہے 9 ذی الحج کا دن۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس طرح سے دیکھیں زکوٰۃ کو بھی مالی عبادت کہا گیا ہے، اسی طرح سے حج کو بھی مالی عبادت کہا گیا۔ اب مالی عبادت کس طرح سے ہے کہ دیکھیں جس شخص کے پاس پیسہ نہیں ہے بہت زیادہ، تو اس پہ تو کوئی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ مالی عبادت ہو گئی، اور جس کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے اس پہ تو حج بھی فرض نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حج بھی صرف حج اور زکوٰۃ کو ہم اسی وجہ سے مالی عبادت بھی کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حج کرنے والا شخص اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک دن کا بچہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ بالکل معصوم ہوتا ہے اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ حج ادا کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ممکن آپ گناہوں سے بچیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کسی شخص پر حج فرض ہے اور اس نے حج ادا نہیں کیا، تو سورہ آل عمران میں اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ان کے لیے کہا گیا ہے اور لوگوں پر اللہ کا حق ہے کہ ہر شخص کہ اللہ تعالیٰ کا ہر شخص بیت اللہ کا حج کرے جو اس کی استطاعت یعنی کہ حیثیت رکھتا ہو، اور جس نے اس کے باوجود حج نہ کیا تو اس نے کفر کیا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، یعنی کہ وہ اگر استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہیں کرتا تو وہ بے شک کافروں میں شامل ہو جاتا ہے، اس نے کفر کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر وہ اس سے بخشش مانگے تو بے شک وہ ان کو بخش دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک مرتبہ پھر تمام اراکین کے بارے میں، تمام ارکان اسلام کے بارے میں بتاتی چلوں کہ ہمارا سب سے پہلا رکن ہے کلمہ طیب، اور کلمہ طیب کی جو ہے وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے اسلام کی، اور اس میں ہم کلمہ طیب پہ کا اقرار کرتے ہوئے ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا اہم ستون ہے نماز، اور اور نماز بھی ہر امیر غریب پر فرض ہے، اس کے لیے کوئی صاحب حیثیت ہونا فرض نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارا اگلا رکن ہے روزہ، اور روزہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے لیے بھی امیر اور غریب کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے لیکن جو ہمارا چوتھا رکن ہے زکوٰۃ، اس کے لیے انسان کا صاحب حیثیت ہونا ضروری ہے، یعنی کہ جس شخص کے پاس میں نے آپ کو جو نصاب بتایا ہے زکوٰۃ کا اتنی رقم یا اتنا سونا اور چاندی ہو تو اس شخص پر زکوٰۃ فرض ہے۔
اور اسی طرح سے حج کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ وہ ہر امیر اور غریب مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ وہ صرف صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے۔ اور وہ صرف، اب یہ دیکھیں کہ اب جب یہ کہا جائے کہ حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ہم اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی کتنی زیادہ عزت کرتے ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مہمان کی خواہش ہو ہم اسے پوری کریں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں حج کے موقع پر، تو آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم اس وقت کتنے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ ویسے تو انسان جو ہے، وہ مسلمان جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہم ہے، کیونکہ وہ اس کی تخلیق ہے، لیکن جو اسپیشل اس کے گھر میں گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اس کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ اور اس وقت کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے بہت زیادہ بخشش مانگیں اور اپنے تمام گناہوں کی معافی طلب کریں، اور اپنے تمام آخرت کے اور اپنے دنیاوی مسائل کے لیے جتنی زیادہ ہو سکے وہ دعا کریں۔ تو اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری تمام باتیں بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو ان تمام باتوں پہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر ہم کسی اس مذہب اسلام میں اگر ہم کسی ایک بھی رکن کو چھوڑ دیں گے نا، یا ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ ہاں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس پہ تو عمل کر لیا، اس پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، تو پھر ہم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے۔ کیوں کہ اس کے لیے تمام ارکان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اب ہمارے ارکان اسلام کون سے ہیں جن پہ ہمارے اسلام کی عمارت کھڑی ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ٹھیک ہے، کون کون سے ارکان ہیں ہمارے؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور ان کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ وضاحت اور تفصیل کے ساتھ سمجھا چکی ہوں کہ کس طرح سے آپ کو اس پہ عمل کرنا چاہیے اور ان کی فضیلت کیا ہے۔ اچھا، اب مجھے امید ہے کہ تمام بچوں کو میں نے اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ یہ تمام سبق جو ہے وہ سمجھایا ہے، اور تمام ارکان اسلام کے بارے میں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا ہے، تو اب آپ سب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب بچوں آپ کو میں کچھ ہوم ٹاسک دوں گی، یعنی کہ میں آپ کو گھر کا کام دوں گی، تو وہ آپ کے پاس سامنے اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھیں، میں پھر آپ کو اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی میں جوابات کی تھوڑی سی وضاحت کرتی جاؤں گی کہ آپ نے اس کو کس طرح سے لکھنا ہے۔ اب اس میں سوال نمبر 1 ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں جو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 1 ہے، اس میں یہ لکھا بھی ہوا ہے کہ مذہب اسلام جو ہے وہ ہمیں محبت، بھائی چارہ، رحم دلی، امن و سلامتی، تمیز، تہذیب، غرض سب کچھ سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ آج یہ جو سوال نمبر 1 ہے کہ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے اور اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اس کا جواب آپ کے کتاب کے صفحہ نمبر 1 پہ بھی موجود ہے، اور میں آپ کو خود بھی وضاحت سے یہ سب سمجھا چکی ہوں کہ مذہب اسلام ہمیں محبت، بھائی چارہ، رحم دلی، امن و سلامتی، تمیز، تہذیب، غرض سب کچھ سکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ کلمہ، نماز اور روزہ کے بارے میں مختصر لکھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ میں آپ کو بہت وضاحت کے ساتھ کلمہ کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں، روزہ کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں، اور نماز کے بارے میں بھی بتا چکی ہوں۔ اب آپ اس کا جواب کیسے لکھیں گے؟ اس کا جواب آپ ایسے لکھیں گے، پہلے آپ کلمہ کی ہیڈنگ ڈالیں گے چھوٹی سی، اور کلمہ کے بارے میں 2 سے 3 لائنیں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ نماز کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور پھر نماز کے بارے میں 2 سے 3 لائنیں لکھیں گے کم از کم، اور پھر آپ روزے کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ آپ روزے کے بارے میں 2 سے 3 لائنیں کم از کم لکھیں گے، ورنہ آپ 4 لائنیں بھی اس کے بارے میں لکھیں تو ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو یہ ساری باتیں بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ اپنے پورے لیکچر میں بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد ہم سوال نمبر 3 کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ اور
حج کے بارے میں مختصراً لکھیے۔ اسی طرح سے آپ نے جس طرح سے یہ سوال نمبر 2 کا جواب لکھنا ہے، بالکل اسی انداز سے آپ نے سوال نمبر 3 کا بھی جواب لکھنا ہے کہ زکوٰۃ اور حج کے بارے میں لکھیے۔ تو پہلے آپ سوال لکھیں گے، اس کے بعد آپ جواب لکھ کے ایک ہیڈنگ ڈالیں گے زکوٰۃ کی، اور زکوٰۃ کے بارے میں نے آپ کو جتنی بھی معلومات ابھی دی ہیں ان معلومات کا امید ہے کہ آپ نے اسکرین شاٹ بھی لے لیا ہوگا، اور آپ کی کتاب میں بھی ہیں معلومات، اور کچھ جو میں نے آپ کو لیکچر دیا آپ کو اس کی بھی معلومات آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ تو آپ زکوٰۃ سے متعلق جتنی معلومات ہیں ان کو 4 سے 5 لائنوں میں آپ لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ حج کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اور آپ حج کے بارے میں بھی اسی طرح سے مختصر 4 سے 5 لائنوں میں لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اب جو ہے وہ سوالات کے جوابات بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اب جو ہے وہ ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف جانے والے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگوں کو جو بھی میں نے پڑھایا ہے وہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اب آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا، اور میں جو آپ کو ہوم ٹاسک دیا ہے، گھر کا کام بھی دیا ہے، وہ بھی امید ہے کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کریں گے۔